الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. متعینہ موضوع جس موضوع کی حقیقت واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ چند سوالات اس لیے رکھے گئے تھے کہ ان کا جواب قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں نااہل ہوا دعوت سخن دے رہا ہوں. اسٹیج پر تشریف فرما ہے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفیظ اللہ. دیوبندیت کا حقیقی چہرہ قرآن و سنت کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سنا ہے کوئی صاحب مولوی نما اہل حدیثوں کو بہت کچھ کہہ کر گئے ہیں. اور ساتھ ساتھ ایک پرچہ جو ایک نظم پر مشتمل ہے اس کو بھی مفت لوگوں کے درمیان تقسیم کروایا. احباب نے وہ پرچہ مجھے دیا. پرچہ ہے، عنوان ہے غیر مقلد اور صحیح بخاری. عنوان اور اس نظم کے ناظم پروفیسر ایوب جالندھری ہیں. اس پوری نظم کو دیکھنے کے بعد بڑا افسوس ہوا کہ یہ کسی ناحیے سے حضرت پروفیسر تو نہیں لگتے.
اس لیے کہ تھوڑا بہت علم العروض ہم نے بھی پڑھ رکھا ہے، ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح آدھا تیت اور آدھا بٹیر ہیں، ذرا دیکھیے نہیں۔ ہر صبح بخاری کا نعرہ، ہر شام بخاری کی باتیں، دکھلاوا چند مسائل کا، منظور نہیں ہے سب باتیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو صحیح ہے۔ دوسرا مصرع بھی قدرے صحیح ہے۔ 2-4 حدیثیں مطلب کی محفل میں سناتے ہیں، لیکن یہ لوگ چھپائے پھرتے ہیں کچھ اور بخاری کی باتیں۔ تو دونوں مصرع بحر میں ہیں، اس لیے کہ بحر میں نے متعین کی ہے کہ مفعول مفاعیل فعل، مفعول مفاعیل فعل۔ حضرت نے جو پڑھا ہے نا، یہ لکھا ہے، ان کو معلوم بھی نہیں کس بحر میں ہے، یہ میں نے بحر متعین کی ہے۔ جی جی اور کیا ہے نا جی، تو مفعول مفاعیل فعل، مفعول مفاعیل فعل، مفعول مفاعیل فعل، مفعول مفاعیل فعل۔ تو یہ دو مصرع اوپر کے، یہ تو بحر میں ہے۔ تیسرا مصرع دیکھیے، تیسرا شعر، آقا آہستہ پڑھتے تھے بسم الفتحہ سے پہلے۔ کیا پڑھ رہے؟ آقا یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ پڑھتے تھے سورہ فاتحہ سے پہلے، کیا؟ بسم اللہ۔ تو بھائی یوں لکھنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اس کو کیسے لکھا ہے انہوں نے؟ آقا آہستہ پڑھتے تھے بسم اللہ فاتحہ سے پہلے۔ اگر اس طرح پڑھیں گے تو بحر سے خارج ہو جائے گا یہ مصرع، تو یوں پڑھنا پڑے گا، مفعول مفاعیل فعل، مفعول مفاعیل فعل، آقا آہستہ پڑھتے تھے بسم الفتحہ سے پہلے۔ یہ پروفیسر ہیں، یہ آدھا تیت اور آدھا بٹیر، یہ سب سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث بے وقوف ہوتا ہے، ان کی غلطیاں کہاں کہاں ہیں، ان غلطیوں پر کسی اہل حدیث عالم کی نگاہ نہیں ہے۔ اور ترا یہ کہ اگر آپ کو یہ نظم پسند آئی ہے، قطعاً پسند نہیں آئی، بحث سے خارج ہے، اگر آپ کو یہ نظم پسند آئی ہے تو اسے یاد کریں۔ اب نظم ہو تو یاد کیا جائے، دینی جلسوں میں پڑھیں، دین سے لینا دینا ہی نہیں ہے، اور اس کی فوٹو کاپی دوستوں کو تحفے میں دیں، یعنی ان کی بھی اردو خراب ہو جائے، اور اگر شعر و سخن سے ان کو کوئی دلچسپی ہو تو لاہور پڑھ لیں۔ اچھا، آقا نے دعائیں مانگی تھیں وطروں میں جھکنے سے پہلے، آقا نے دعائیں مانگی تھیں وطروں میں، یہ وطروں کیا ہوتا ہے؟ اور آخری دیکھیں، 2 ہاتھ مصافحہ سنت ہے۔ اب جن کو مصافحہ کا تلفظ نہ آتا ہو وہ بیچارے کیا جانے کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے کہ 2 ہاتھ سے؟ اصل میں وہ مصافحہ ہے، مصافحہ نہیں ہے۔ اگر یہاں مصافحہ پڑھا جائے تو شعر بحر سے ساقط ہو جائے گا، اور پڑھنا پڑے گا اگر بحر میں تو ہو جائے گا 2 ہاتھ مصافحہ سنت ہے، یوں پڑھا جائے گا۔ 2 ہاتھ مصافحہ سنت ہے لکھا ہے بخاری نے، یوں ہی ہر محفل میں رد کرتے ہیں احباب بخاری کی باتیں وغیرہ۔ بہرحال یہ جو نظم ہے، یہ نظم کسی بھی ناحیے سے نظم لگتی ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے جی، بہت ہی رف بحر ہے اس کی۔ اچھا، احباب نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ہم یہودی ہیں، ایک بات، اور اہل الحدیث لفظ کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، سرے سے ان کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے۔ 2 باتیں، یہ یہودی ہیں، اچھا، ان کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں۔ پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں ہم، یہودی کون ہے؟ حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حسدتکم اليہود على شیء ما حسدتکم على السلام والتأمین، رواہ ابن ماجہ فی کتاب اقامت الصلاۃ وسننها۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اقامت الصلاۃ کے اندر لائے جاؤ، انہوں نے اقامت الصلاۃ کا چیپٹر باندھا ہے، اور اس روایت کی راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی تمہاری کسی بات پر اتنا جلتے نہیں ہے،
اتنا حسد نہیں کرتے ہیں کسی بات پر جتنا کہ تمہاری آمین کے اوپر اور سلام کرنے کے اوپر کرتے ہیں. اب بتاؤ زور سے آمین کون بولتا ہے؟ دیدی. اور جلنے والے کون تھے پہلے؟ یہودی. لہذا اس حدیث پاک سے ثابت کیا ہوا کہ یہودی کون؟ جو آمین بالجاز کار کرے اور اس پر حسد کرے اور اس پر جلے اور کہنے والوں کو برا بھلا کہے. یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے. اب متعین کر لیجئے کہ یہودی کون ہے. اچھا ان کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں. اچھا اب یہ جو گانا گایا ہے انہوں نے بخاری 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 آئیے امام بخاری ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی اہل الحدیث کا ثبوت ہے یا نہیں ہے. دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وعن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لكم لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن اسماعیل البخاری قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث رواه الترمذی فی کتاب الفتن. میری عادت ہے اکارڈنگ ٹو مائی ہیبٹ اپنی عادت کے مطابق میں پوری روایت ریفر کرتا ہوں. یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی کتاب الفتن کے اندر لائے. روایت ایک دفعہ پھر سے پڑھتا ہوں. وعن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اهل الشام فلا خیر لكم لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث رواه الترمذی فی کتاب الفتن. کم سے کم ترمذی تو پڑھ لیتے کہ اس میں اس فرقے کا اور اس طائفہ کا تذکرہ موجود ہے. ترجمہ کرتا ہوں. معاویہ بن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام والے جب خراب ہو جائے تمہارے لیے کوئی خیر نہیں. اور ایک بات یاد رکھو کہ ایک طائفہ ایک گروہ برابر رہے گا منصور رہے گا اور قیامت تک مخالفت کرنے والے ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے مگر ان کا یہ رسوا کرنا ان کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہیں ہوگا اور ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا. وہ طائفہ کون سا ہوگا؟ حضرت اسماعیل محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی ابن مدینی جیسا محدث کہتا ہے کہ یہ جو گروہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ برابر رہے گا یہ اصحاب الحدیث ہیں. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اگر آپ نے یہ سب باتیں لکھی ہیں تو کم سے کم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات تو مانیے کہ وہ اپنے استاذ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں جسے امام ترمذی کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں وہ جو طائفہ اور جو گروہ ہے اس کے بارے میں کہا کہ ہم اصحاب الحدیث یہ اہل الحدیث ہیں. اچھا آپ کہتے ہیں کہ چاروں امام پر حق ہے. ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی ناحق کے اوپر نہیں ہے. امام شافعی بھی حق کے اوپر ہے نا. ٹھیک ہے اٹھائیے میزان کبرا شیرانی امام شیرانی کی میزان کبرا اس کے اندر امام شیرانی نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو چاروں اماموں میں سے ایک امام مانے جاتے ہیں ان کا قول نقل کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ قال الامام الشافعی حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل الحدیث فی کل زمان کالصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فی زمانہم. امام شیرانی نے امام شافعی کے اس قول کو میزان کبرا کے اندر نقل فرمایا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل حدیث ہر زمانے میں رہیں گے. نبی کے زمانے میں تھے, صحابہ کرام کے زمانے میں تھے, تابعین کے زمانے میں تھے, تبع تابعین کے زمانے میں تھے, اور اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک کہ سورج مشرق سے طلوع نہ ہو کر کے مغرب سے طلوع ہو جائے تب تک یہ طائفہ یہ اہل الحدیث موجود رہیں گے. حضرت امام شافعی نے فرمایا اہل الحدیث فی کل زمان اہل حدیث ہر زمانے میں رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے تا قیام قیامت جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اپنے زمانے میں. پتہ یہ چلا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طائفہ سے کبھی کوئی زمانہ خالی نہیں ہوا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی اہل الحدیث تھے. اگر امام شافعی
کو آپ حق کے اوپر مانتے ہیں کہ یہ حق کے اوپر تھے تو ان کی اس بات کو تسلیم کیجئے نا. اہل الحدیث فی کل زمان، اہل الحدیث ہر زمانے میں رہے ہیں، ہر زمانے میں رہیں گے. جیسے صحابہ کہ وہ اہل الحدیث تھے ایسے ہی قیامت تک اہل الحدیث موجود رہیں گے جیسے صحابہ کرام اپنے زمانے میں. دو باتیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہنا چاہا ہے اس قول کے اندر. ایک تو یہ کہ اہل الحدیث ہر زمانے میں رہیں گے، اور دوسرے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل الحدیث تھے. ان کو اپنے امام کے قول کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کس امام نے کیا کہا ہے. اچھا، جہاں تک چار کی بات ہے، چار کی بات ان سے پوچھا گیا کہ بھئی ایسا ہے یہ چار کیا ہے، تو پوچھتے ہیں کہ یہ پانچواں کہاں سے آیا. چار تو ہے، یہ پانچواں کہاں سے آیا. میں نے پوچھا چار کا کیا مطلب ہے؟ یہ چاروں صحیح بولے. ہاں. میں نے پوچھا کیسے؟ ہاؤ. بتایا دیکھو ایک سمندر ہے. میں نے کہا سمندر ہے. بولے اسے چار نہریں نکلی. بولا ہاں نکلی. تو بولے یہی چار نہریں یہ چار امام اور ایک سمندر سے نکلی ہے. تو میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ اس سمندر سے صرف چار نہریں ہی کیوں نکلی اور کیوں نہیں؟ یہ چار نہریں ہی کس نے نکالنے کے لیے کہا؟ پہلا اعتراض تو یہ ہے. اور نہریں اس سمندر سے کیوں نہیں نکلی؟ اور آپ کا یہ کہنا کہ یہ چاروں ہی امام برحق ہے چار نہروں کی طرح، یہ اہل الحدیث پانچواں فرقہ کہاں سے آیا؟ تو میں نے کہا کہ پانچواں فرقہ وہی سمندر ہے. پانچواں فرقہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا جہاں سے یہ چاروں نہریں تم نے نکالی ہے اس کا بندہ، اس کا مصدر، اس کا اصل یہ اہل الحدیث ہے. کہتے پانچواں فرقہ کہاں سے؟ میں نے کہا وہ سمندر، کوئی سمندر تو اہل الحدیث ہے. پانچواں کہاں سے آیا؟ کیا جواب دیں گے؟ پانچواں تو سمندر ہے. اچھا یہ چاروں نکلے، ٹھیک ہے نکلے، لیکن آگے چل کر کے جب نکلے تو پانی صاف تھا. جب یہ چاروں نہریں نکلی کچھ دور تک ان چاروں نہروں کا پانی صاف شفاف تھا، پینے کے قابل تھا، لیکن بارشیں ہوئی پتہ نہیں کہاں کہاں سے کتنی گندگیاں آ گئی. اب ظاہر ہے جس کو گندا پانی پینا ہو وہ ان نہروں سے چپکا رہے، جس کو صاف و شفاف پانی کی ضرورت ہو پلٹے سمندر کی طرف جہاں سے نہروں کی. ہم کو تو سمندر سے لینا دینا ہے، ہم کو نہروں سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم کو تو سمندر جا رہا ہے. اور وہی پانچواں فرقہ ہے. وہ اس سوال کے جواب میں کہ یہ چار نہریں سمندر سے نکلی، یہ چار امام ہے، پانچواں کہاں سے آیا؟ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ سمندر کیا ہے؟ یہی تو پانچواں ہے. اور جہاں تک چاروں کے نکلنے کی بات ہے صاف و شفاف پانی تھا کچھ دور تک، لیکن آگے چل کر کے بارشیں ہوئی، پانی گدلا ہو گیا، اب پینے کے لائق نہیں رہا، لہذا پلٹو. اور یہی بات قرآن حکیم کی آیت میں کہی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ٹھیک ہے نکلے واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء، گڑبڑ ہو جائے پانی گدلا ہو جائے فردوا الی اللہ، سمندر کی طرف پلٹو. یہی بات تو کہی گئی ہے. اور کیا کہا گیا؟ سیدھا سا مطلب اس آیت کریمہ کا فإن تنازعتم، اگر گندا ہو جائے معاملہ تو فردوا الی اللہ رسول اللہ، اس کے رسول کی طرف پلٹو. ایک صاحب خواب بیان کر رہے تھے، کہنے لگے میں نے ایک خواب دیکھا. تو ایک اہل الحدیث بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، ذرا شریر ٹائپ کا تھا. کہنے لگا حضرت میں نے بھی ایک خواب دیکھا. تم لوگ خواب بہت دیکھتے ہو، میں نے بھی ایک خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ بولے سمندر کے کنارے چار کشتیاں کھڑی ہوئی ہیں. میں پہلی کشتی پر گیا، ملاح سے کون ہے تم؟ بولے محمدی. ادھر آئے، کان میں کچھ کہا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ کشتی سے اتر گیا. دوسری کشتی میں گیا، ملاح سے وہ کشتی بھری ہوئی ہے کھچا کھچا. کہا کہ آپ کون؟ کہا کہ امام شافعی اس کشتی کا ملاح. کہا کہ مجھے اس دریا کے پار جانا ہے. کہا کہ کون ہے تم؟ کہا کہ محمدی. کان میں کچھ کہا، فوراً وہ اہل الحدیث کشتی سے اتر گیا. تیسری کشتی میں پہنچا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کشتی کے ملاح تھے. اس نے کہا میں محمدی ہوں، اس پار سے اس پار جانا ہے.
میرے کان میں انہوں نے کچھ کہا. ایسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چوتھی کشتی کے مدد آتے میں نے ان سے کہا کہ مجھے دریا کے اس پار جانا, سمندر کے اس پار جانا ہے. تو کہا تو کون؟ کہا کہ محمد ہی. تو انہوں نے میرے کان میں کچھ کہا اور میں چوتھی کشتی سے اتر آیا. تو اس اہل حدیث شریر لڑکے سے پوچھا گیا کہ چاروں لوگوں نے, ملاحوں نے تیرے کان میں کیا کہا؟ کہا کہ یہ کہا چاروں نے کہ ان چاروں کشتیوں میں نہ بیٹھنا, یہ جتنے بیٹھے ہوئے ان کو ڈبونے لے جا رہے ہیں. پیچھے محمدی جہاز آ رہا ہے, اس اوپر بیٹھ جانا چاہیے تو پار ہو جائے گا. ہم کو خاموشی رہنے دو, تقاضا یہی, وقت آ جائے گا اور جاؤں گا دفتر جیسا, ہمیں مت چھوڑو. بولیں ہم چھیڑتے نہیں. ہم نے ثابت کیا کہ یہودی کون, یہ بھی ثابت کیا کہ ہم کب سے ہیں, یہ بھی معلوم ہوا. اور یہ 4 نہروں کا جو تذکرہ کیا گیا اس کا بھی جواب ہم نے دے دیا. آگے بڑھتے ہیں. اس میں ایک سوال اور کیا گیا ہے کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ سنت, بخاری نے لکھا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہاں لکھا ہے کہ بھئی 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے؟ میں نے تو نہیں پڑھا. بخاری میں نے بھی پڑھی ہے لیکن میں نے تو نہیں دیکھا. اچھا, وہ کہتے نہیں کچھ بھاگتے میں وہ کچھ مل گیا ان کو, پوری بات سمجھ میں آئی نہیں. اصل میں ہے یہ ہے کہ امام بخاری نے باب باندھا ایک جگہ, باب الاخذ بالیدین, 2 ہاتھ سے پکڑنے کا باب. اور کیا بخاری کی رٹ لگانے والے کیا یہ معلوم ہے ان کو یہ پتا ہے کہ کسی محدث کے باپ کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ جب باپ قائم کرتا ہے؟ در حقیقت کسی محدث کا باپ دعویٰ ہوتا ہے, یاد رکھا جائے. اور اس باپ کے تحت جو حدیث آتی ہے اسی طرح کی دلیل ہوتی ہے. یہ نہیں پڑھا آپ نے؟ کوئی محدث جب باپ باندھتا ہے تو وہ باپ دعویٰ ہوتا ہے, اور اس کے تحت جو حدیث لائی جاتی ہے وہ اس دعوے کی دلیل ہوتی ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے کہ جس سے ان کو شبہہ لگا کہ بھئی امام بخاری نے کہا کہ 2 ہاتھوں سے سلام کرنا چاہیے, شبہہ کہاں ہوا ان کو, اور پکڑ لیا انہوں نے کہ بخاری سے ثابت ہے کہ 2 ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے. پہلے امام بخاری بات کرتے ہیں, باب الاخذ بالیدین, 2 ہاتھوں سے پکڑنے کا باب. ظاہر کی ایک دعویٰ ہے, اب اس دعوے کی دلیل میں حدیث لانی چاہیے, برابر ہے, حدیث لائی گئی. بیچ میں ایک صاحب کا اثر لایا گیا. صافحہ حماد ابن المبارک بیدیہ, حماد نے ابن المبارک سے 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا. دیکھیے وہ 3 چیزیں ہو گئی. ایک تو باب ہے جو دعویٰ ہے, بعد میں حماد ابن زید کا اثر پیش کیا گیا, اس کے بعد حدیث لائی گئی. 3 چیزیں, دعویٰ, باب الاخذ بالیدین, باب دعویٰ, اس کے بعد صافحہ حماد, یہ حماد کا اثر لایا گیا, اس کے بعد حدیث لائی گئی جو اسی دعوے کی دلیل ہے. دعویٰ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پکڑنے کا باب ہے, اور حدیث نیچے آ رہی ہے اس دعوے کی دلیل میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ میں لے رکھا ہے. ظاہر ہے کہ یہ حدیث جو لائی گئی ہے یہ دعویٰ کے مطابق نہیں ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ دونوں ہاتھ میں مصافحہ ہے تو بیچ میں یہ اثر کیوں لایا گیا؟ اس وجہ سے اثر لایا گیا کہ اتنا بڑا آدمی ہے کیونکہ اس کا یہ عمل اس حدیث کے خلاف ہے, لہٰذا نہیں مانا جائے گا اس کا یہ عمل, یہ مطلب ہے. اور ایک دلیل سے اور ثابت کروں کہ ابن شبرما, کیا نام ہے ان کا؟ ابن شبرما, ان کی ایک بات کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے اندر لاتے ہیں, کتاب فضائل القرآن کے اندر, کہ ابن شبرما یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ پورے قرآن میں کوئی سورت 3 آیت سے کم ہو, لہذا نماز میں 3 آیت سے کم پڑھنا درست نہیں ہے. کس نے کہا؟ ابن شبرما. بات سمجھ میں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابن شبرما کہتے ہیں کہ میں نے پورے قرآن میں کوئی سورت ایسی نہیں دیکھی جو 3 آیتوں سے کم ہو, لہذا 3 آیتوں سے کم نماز میں تلاوت نہیں کرنا چاہیے.
کم سے کم 3 آیت. اب ابن شبرما کا یہ قول حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب میں ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد حدیث لاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیتوں سے کم بھی پڑھا ہے اور دلیل پیش کی کہ یہ 2 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. پتہ یہ چلا کہ حدیث لا کر کے ابن شبرما کا وہ قول رد کرنا چاہتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو دلیل ملی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمۃ الباب سمجھنا یہ کم سے کم مقلدین کے مطلب نہیں ہے، ورنہ ایسی حماقت نہ کرتے. باب الاخذ بالیدین اگر معلوم ہوتا کہ محدث کا باب سارا ہوتا ہے اور حدیث دلیل، تو دلیل لائی گئی باب الاخذ بالیدین کی، نہ کہ مصافحہ کی. بیچ میں مصافحے والے جو اثر کو ذکر کیا گیا در حقیقت رد کرنا مقصود ہے، کیونکہ یہ عمل اس حدیث کے خلاف ہے اور اس بات کے بھی خلاف ہے. لہذا حماد بن زید کا یہ عمل صحیح نہیں ہے. اب 2 ہاتھ سے مصافحہ کی 1 ہاتھ سے. آئیے بیٹھ جائیے بیٹھیے. حدیث پڑھتا ہوں. عن عبداللہ بن بسر، حدیث دیکھیں. عن عبداللہ بن بسر ترون یدی هذه صافحة بکفی هذه کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما مسست خزا ولا حریرا علین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ ابن عبد البر فی التمہید علی الموطا. حضرت امام ابن عبد البر جیسے محدث نے اس حدیث کو تمہید کے اندر جو موطا کی شرح نقل کیا ہے، راوی حضرت عبداللہ کے دوسرا. ذرا اس حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیں. علماء بیٹھے ہوئے پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. دیکھیے ترون یدی ہذہ، میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو. اب اس سے کہنا کہ دونوں ہاتھ مراد ہے. اگر یہ کہا جاتا کہ ترون یدی میرا ہاتھ دیکھ رہے ہو، تب مقلد کو یہ گنجائش ہوتی کہ ید جنس ہے، دونوں ہاتھ مراد ہو سکتے. لیکن یہ کہنا کہ ترون یدی ہذہ، اگر میں یہ کہوں کہ ترون مندیلی، میرا رومال دیکھ رہے ہو، در کو رومال ہے. لیکن میں یہ کہوں کہ ترون مندیلی ہذا، میرا یہ رومال دیکھ رہے ہو، میرا یہ ہینڈ کرچف دیکھ رہے ہو، تو مراد یہی ہینڈ کرچف ہوگا اور کوئی ہینڈ کرچف نہیں ہوگا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں ترون یدی ہذہ، میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو. یہ اشارہ ہوتا ہے، متعین کر دیتا ہے مشار الیہ کو. ترون یدی ہذہ، میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو، یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو. اب صافحۃ بکفی ہذہ، اپنے اس ہتھیلی سے میں نے مصافحہ کیا ہے. اس ہتھیلی سے دیکھیے، اس ہتھیلی سے، دوسری ہتھیلی نہیں، اس ہتھیلی کس سے بتا گیا؟ من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کف سے. میرا کف، میری ہتھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی سے ملی ہوئی ہے. جیسے ملا، یہ دیکھیے ایسے ہوا ہے. میری ہتھیلی ترون یدی ہذہ صافحۃ بکفی ہذہ کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنی اس ہتھیلی سے متعین ہو گیا کہ طریقہ یہی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ہتھیلی اور عبداللہ ابن بسر کے ہاتھ کی ہتھیلی ملی ہوئی تھی. 2 ہاتھوں سے مصافحہ ثابت ہے. بالکل صحیح اور بالکل واضح روایت ہے جس کے اندر کوئی 2 رائے نہیں ہے. یہ مصافحے کی بات ہے جس کو لے کر کے یہ حضرت چلا رہے تھے کہ مصافحہ دونوں ہاتھ سے سنا تھا. اولاً تو انہوں نے امام بخاری کے ترجمۃ الباب کا مطلب ہی نہیں سمجھا. کم سے کم مقاصد تراجم ابواب بخاری پڑھ لیتے. امام بخاری جو باب قائم کرتے ہیں، تراجم کے قائم کرنے کے جو مقاصد ہیں، مقاصد و تراجم ابواب بخاری پڑھ لیا جاتا تو کم سے کم مقلد ایسی حماقت نہ کرتا. کہتے ہیں کہ یہ غیر مقلد. ایک بات بولتا ہوں میں، ہمارا نام کیا ہے؟ اہل الحدیث ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، غیر مقلد تو نہیں کہتے. ایسے ہوا جیسے ہم آپ سے یہ کہیں آپ جناب غیر چور ہیں، آپ غیر چور ہیں. کیا بات ہے؟ غیر چور ہیں آپ، غیر چور ہیں آپ. یہ چور پر غیر لگا کر کے مقلد کے شروع میں
غیر لگا کر کے ہم کو غیر مقلد دے دیا. ارے بھائی ہمارا نام جب اہل الحدیث ہے تو ہمارا نام غیر مقلد رکھنا جو قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے. جی قرآن کے بھی خلاف ہے. کیسے؟ حدیث کے خلاف کیسے؟ پہلے قرآن کیا ہے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ سورہ حجرات. دوسروں کو برے لقب سے مت پکارو جس لقب کو وہ برا سمجھتا ہے. بعض لوگ کسی لقب کو برا نہیں سمجھتے لیکن جو برا سمجھتا ہے اس کو وہ لقب نہ دیا جائے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ الٹے پلٹے نام رکھ دیتے تھے. اب کسی کا نام ہے سعید بھائی لیکن ان کا نام حدن تھا تو اب ان سے یہ کہیے کہ سعید بھائی آئیے تو وہ ادھر ادھر دیکھتے رہتے لیکن کہ حدن کا ہو تو یہ حدن جو ہے کہا جا رہا ہے تو ان کو برا نہیں لگ رہا ہے. لیکن اگر کوئی یہ لقب دینے پر ناراض ہو تو یہ تنابز بالالقاب ہے. صحیح نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. دیکھو کسی کا برا نام مت رکھو. ہم لوگ اہل الحدیث ہیں. ہمارا نام جب تم نے غیر مقلد رکھا ہمیں پسند نہیں ہے. لہذا ہمیں جب پسند نہیں ہے ہمارا نام اہل الحدیث ہے اور آپ غیر مقلد نام رکھتے ہو تو یہ تنابز بالالقاب ہے. قرآن حکیم کی صاحب کے خلاف ہے. اور جہاں تک معاملہ حدیث کا ہے ارے یہ کام جو یہ کر رہے ہیں ارے حدیثوں کے ساتھ حدیث والے کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنهم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد. رواه البخاری فی کتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے کتاب المناقب کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے قریش مکہ کی گالیوں کو اور ان کی لعنت کو مجھ سے پھیر دیتا ہے. وہ لوگ مزمم کو گالی دیتے ہیں وہ لوگ مزمم کے اوپر لعنت کرتے ہیں لیکن میں تو محمد ہوں. پتا یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام تھا محمد. جی کیا نام تھا؟ محمد نام تھا آپ کا. چلیے یہ حدیث پاک دیکھ لیجیے. آپ نے فرمایا وانا محمد ہوں میرا نام محمد ہے. محمد مانے تعریف کیا ہوا. اب قریش مکہ نے غصے میں آ کر کے کیا نام رکھ دیا؟ مذمم برائی کیا ہوا. محمد مانے جس کی تعریف کی گئی ہو اس کے الٹا نام رکھ دیا قریش مکہ نے مذمم جس کی برائی کی گئی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے میرا نام مذمم رکھا ہے میرا لقب مذمم رکھا ہے لیکن یہ لوگ مذمم کو گالی دے رہے ہیں مذمم کو لعنت کر رہے ہیں لیکن میں تو محمد ہوں. لہذا تم غیر مقلد کہا کرو ہم تو اہل حدیث ہے. جیسے ہمارے نبی نے کہا کہ مذمم تم لوگوں نے نام رکھا میں مذمم نہیں ہوں میں تو محمد ہوں. محمد مانے جس کی تعریف کی گئی ہو اور مذمم مانے جس کی برائی کی گئی ہو. پتا یہ چلا کہ آفتاب کے اوپر چاند کے اوپر تھوکنے کی کوشش یہ شروع ہی سے جاری ہے. اور آپ کو معلوم ہے وہ محاورہ کہ چاند پر تھوکنے والا محاورہ معلوم ہے؟ چاند پر جو تھوکتا ہے تھوک کہاں گرتا ہے؟ تھوک کہاں گرتا ہے؟ آدمی کے اوپر. جی جو تھوکتا ہے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہا گیا ہے اور آپ نے فرمایا میں محمد ہوں. آج ہر اذان میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام جوڑا ہوا ہے محمد رسول اللہ. مذمم نہیں ہے نا. مذمم کہنے والوں کو کوئی جانتا بھی نہیں لیکن محمد کو پانچوں وقت نمازوں کے اندر باقاعدہ اللہ کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے. یہ ہے حقیقت. یہ ہے حقیقت. یہ کام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا گیا ہے چونکہ حدیث جس کی ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے. تاریخ دوہرا رہے ہیں یہ لوگ. وہ قریش مکہ تھے جنہوں نے محمد کا نام مذمم رکھ دیا. آپ نے فرمایا میں مذمم نہیں ہوں میں محمد ہوں. وہی بات ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا نام غیر مقلد تم نے رکھ دیا. ہم غیر مقلد نہیں اہل الحدیث ہیں. لہذا اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ کا مقام کیا ہے؟ مقام و مرتبہ متعین کر لو. تم کہاں ہو اور ہم کہاں ہیں. یہ معاملہ آیا نام کا. غیر مقلد پسند نہیں کرتے. تنابز بالالقاب بھی ہے آیت کریمہ کے خلاف ہے اور اس حدیث پاک کے بھی خلاف ہے. مذمم میرا نام رکھا لیکن میں تو محمد ہوں. ہمارا نام غیر مقلد رکھ دیا گیا.
ہم اسلام کو ناپسند کرتے ہیں, ہمارا نام تو اہل الحدیث ہے. تو تم نے قریش مکہ نے یہ حرکت نبی کے ساتھ کی, وہی حرکت تم دوہرا رہے ہو. اپنا مقام و مرتبہ تم متعین کرو, ہم نبی کی حدیث کو ماننے والے اپنا مقام و مرتبہ خود متعین کرتے ہیں. آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں ٹوپی کا بھی معاملہ یہاں ہے. ٹوپی پتا نہیں ان کو ظاہر سے کیا تعلق, کتنی دلچسپی ہے. حالانکہ اللہ کیا ظاہر کو دیکھتا ہے؟ جی نہیں, باطن کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. دلیل یہ حدیث تک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. رواه مسلم في کتاب البر والصلة والعادات. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث تک ویسے کتاب البر والصلة والعادات کا راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. دل پہلے ہے, عمل بعد میں. پتہ یہ چلا کہ دل پہلے آدمی کا صحیح ہونا, پہلے آدمی کا عقیدہ صحیح ہونا, بعد میں اعمال کا معاملہ ہے. یہاں تو چاہے عقیدہ کتنا ہی خراب ہو, لیکن اگر آدمی استنجے کے لیے بیٹھے تو ٹوپی لگا لے, اس لیے کہ ٹوپی نہیں لگائے گا تو ذرا حافظہ اس کا کمزور ہو جائے گا. یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکالا. لہذا آدمی جب استنجے کے لیے بیٹھتا ہے تو ٹوپی نہیں ملتی تو دستی نکال کر کے رکھ لیتا ہے, اور دستی بھی نہیں ملتی تو ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جاتا ہے. اتنی ضروری ہو گئی ٹوپی. کیا ضروری ہے؟ کہتے ہیں نماز میں ٹوپی ضروری ہے. ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اقیمت الصلاۃ فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فتقدم وهو جنوب ثم قال على مكانكم فخرج فاغتسل ثم خرج وراسه يقطر ماء. رواه البخاری في کتاب الاذان. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الاذان کے اندر لائے. ذرا حدیث دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, اور تو سنیے, ٹوپی کا معاملہ چل رہا ہے, اور یہ روایت بخاری میں ہے اور کتاب الاذان میں ہے. اس کے بعد میں بہت دلچسپ بات بتانے جا رہا ہوں آج, یہاں سے یہی لے جاؤ جو اب اس کے بعد بتانے جا رہا ہوں. کیا پہلے یہ ٹوپی والا معاملہ حل کر لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اقامت کہہ دی گئی, اقیمت الصلاۃ, نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی. اللہ اکبر اچھا, فسوى الناس صفوفهم. یہی بات بتانی ہے مجھے, ابھی بعد میں بتاؤں گا دوسری حدیث پڑھ کے. لوگوں نے اپنی صفیں درست کر لی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے نکلے. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتقدم, آپ بڑھے کہا مصلی کے اوپر, وهو جنوب, اور آپ اس وقت جنوبی تھے. جنوبی مانے آپ کو نہانے کی ضرورت تھی, جس کے بغیر آدمی پاک نہیں ہوتا. وہ جنوب, اور اچانک آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں جنوبی ہوں, نہانے کی ضرورت ہے مجھے. آپ نے فرمایا مقال علی مکانکم, تم لوگ اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہو, میں آ رہا ہوں. اور آپ وہاں سے نکلے, آپ لوٹے اور آپ نے غسل فرمایا. ثم خرج, پھر آپ لوٹے اور جب مصلی پر آئے, الفاظ دیکھیے, وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً, اور آپ کا سر پانی ٹپکا رہا تھا. یعنی آپ کا سر کھلا ہوا تھا, ٹوپی نہیں تھی, اس لیے کہ لفظ راس ہے. اب کوئی شریر مقلد یہ کہے کہ کیسے یہ ثابت ہوا کہ ٹوپی نہیں تھی. یہ کا کہات ہے, لڑھیے کا آگے کاٹ بہائیں گے. لڑھیے کا آگے کاٹ بہائیں. حدیث میں ہے ہیڈ, وہ راسو ہز ہیڈ واز شاورنگ واٹر, یعنی آپ کے سر سے, ٹوپی تو نہیں, سر کا لفظ ہے. لہذا اہل حدیث یہ بولتا ہے کہ اس مقام پر تمہاری فقاہت کہاں گئی, ٹوپی میں الٹ کر رہی گئی. فقاہت تو یہ تھی کہ راس سے استدلال کیا جاتا. وہ راسہ یقطر ماء, آپ کے ہیڈ سے, آپ کے سر سے, راس مینس ہیڈ, نہ کہ ٹوپی. وہ ایک کیا ہوا, ایک ٹیچر تھا, وہ بچوں کو پڑھا رہا تھا. بچے رٹو, چیئر مانے گھوڑا, چیئر مانے گھوڑا, چیئر مانے. انسپیکٹر آ گیا, اس نے دیکھا کہ چیئر مانے گھوڑا رٹا رہا ہے, اور سارے بچے چیئر مانے گھوڑا, چیئر مانے گھوڑا, چیئر مانے گھوڑا پڑھ. اس نے بلایا کہ یہ کون بیوقوف ہے. کہا کہ چیئر مانے گھوڑا پڑھا رہے ہو لڑکوں کو. کہا کہ ہاں, کیوں؟ کہا کہ چیئر مانے گھوڑا ہوتا ہے. کہا کہ کیا 200 روپئے میں
चेयरमैन कुर्सी बढ़ाऊंगा। मौलवियों की तनख्वाह जरा अच्छी करो भाई, मौलवियों की तनख्वाह जरा अच्छी करो। हाँ, सबक लो जरा, मौलवियों की तनख्वाह अच्छी करो भाई। अब कहेंगे मौलवी की वकालत कर रहा है। कहा कि 200 रुपए में चेयरमैन कुर्सी बढ़ाऊंगा, तो ये बेचारे ऐसे ही है। अब राज का मतलब होता है सर, टोपी तो होती नहीं है, अब उसी टीचर की तरह हो जाएगी ये राज वाली टोपी। वरासुहु यक़्दुरु माअन फसल्ला बिहिम, रवाहुल बुखारी की किताब अल-अज़ान। आपके सर से पानी टपक रहा था, टोपी नहीं थी, आपने इसी हालत में तमाम सहाबे किराम की इमामत फरमाई। टोपी जरूरी नहीं, टोपी ये नमाज का जुज़ नहीं है, ये शरीयत का कोई हिस्सा नहीं है कि अगर आपके सर पे टोपी ना रखे तो उसकी नमाज के ऊपर कोई असर पड़ेगा, ये उसके इस्लाम के ऊपर कोई असर पाएगा, जैसा कि बुखारी शरीफ की इस रिवायत से वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ। अब आइए सब के बारे में बहुत प्यारी बात कहने जा रहा हूं। देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा सब दुरुस्त कर लो, फसव्वु ना तुसव्वुहुम, सफे लोगों ने दुरुस्त कर ली। कैसे सफे दुरुस्त की जाती है? तशरीह की गई हदीस में, बुखारी में, जिसका हवाला दिया गया बुखारी। और ये मजाक भी करते हैं, कहते हैं चूंकि हदीस ये लोग इश्क से नहीं पढ़ते। भाई तुम लोग इश्क से पढ़ो, हम लोग तो मोहब्बत से पढ़ते हैं। शेर है, पढ़ता है बुखारी जो बिला इश्क मोहम्मद, पढ़ता है बुखारी जो बिला इश्क मोहम्मद, आता है बुखार उसको बुखारी नहीं आती। बोलते तो हमें इश्क से नहीं पढ़ना, हमें तो मोहब्बत से पढ़ना है, मोहब्बत से पढ़ना है, इसलिए कि शरीयत में मुतालबा मोहब्बत कहना कि इश्क का। तो आइए जरा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो हदीस ला रहे हैं कि सब कैसे दुरुस्त की जाए वो भी देख लेते हैं, और फिर इनके टीलो काल देखिए जो यहूदियाना है। पहले वो हदीस देखिए, हदीस वान अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अक़ीमू सुफूफकुम फ़इन्नी अराकुम मिन वराइ ज़हरी व कान अहदुना युल्ज़िक़ु मनकबहु बिमनकबि साहिबिही व क़दमहु बिक़दमिही, रवाहुल बुखारी की किताब अल-अज़ान। हज़रत इमाम बुखारी से हदीस पाक कैसे किताब अल-अज़ान के अंदर रावी जैसे कि मालूम हुआ, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग अपने सफों को दुरुस्त करो, इसलिए कि मैं अपने पीठ के पीछे से भी देखता हूं। तो इस हुक्म के बाद हम में से हर एक अपने भाई के पैर से पैर को मिला लेता और कंधे से कंधा मिला लेता। ये मनकब शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा, पांव से पांव, ऐसा मिला लेता। और मिलाना नहीं है। वो जद्दा में मैं गया तो एक साहब पट्टी ले रहे थे, पट्टी वो जो चिपका दी जाती है, कई जख्म तो पट्टी चिपका दी जाती, निकलती नहीं जल्दी। तो उस पर देखा मैंने, पट्टी के ऊपर क्या लिखा हुआ था मालूम है? लज़का, लाम जे काफ और बोलते लज़का। मैंने कहा पट्टी को लज़का बोलते क्या? बोले हाँ, लज़का का मतलब होता चिमट जाना, एकदम लगा दो तो छूटे ना, चिमट जाए, वही लफ्ज़ हैं। वकाना अहदुना युल्ज़िक़ु मनकबहु बिमनकबि साहिबिही, हम में से हर एक अपने भाई के कंधे से कंधा मिला लेता, नहीं चिमटा देता, और पैर से पैर को चिमटा देता। ये हदीस है, चुपचाप मान लेना था ना, चुपचाप मान लेना था। पैर से पैर मिला लो और कंधे से कंधा मिला। अब कहते हैं, अब देखिए, पहले एक वाकया सुना दूं, सूरह बकरा के अंदर आमील नामी एक शख्स का वाकया बयान किया गया है कि वो शायद अपने भतीजों से कुछ नाराज था, कोई बात थी। बहरहाल भतीजे उसका माल हड़प करना चाहते थे, या वो भतीजा एक था और उसकी लड़की से शादी करना चाह रहा था। उसने अपने चचा को मार डाला और लाश को उठा करके शोरफा के महल्ले में फेंका और खून वहां का दावा कर दिया। होता है क्या? खून कोई करता है, पकड़ा कोई जाता है। कुरान में बताया गया होता है, हुआ है, कत्ल कहीं हुआ, फेंक कहीं दिया गया। अब शोरफा के महल्ले में लाश पाई गई, कहा गया तुम्हारे महल्ले में लाश पाई गई, तुम्ही में से किसी ने कत्ल किया होगा। अरे कहा भाई अल्लाह की कसम खाते हैं हमने इस आदमी का कत्ल नहीं किया, हम तो इस आदमी को जानते भी नहीं है, तो नहीं है, तमाम लोगों ने कसम खा ली। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई ये लोग तो बेगुनाह है। अब अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह
اب میں اس معاملے کو کیسے سلجھاؤں، اس مسئلے کا حل تو ہی پیش کر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو، ایک بیل ذبح کر دو، اچھا اور اس کے گوشت کا ایک حصہ اس مردے سے مس کرو، مردہ زندہ ہو کر کے اپنا نام بتا دے گا۔ چپ چاپ کر لینا تھا نا بھائی، کوئی بھی بیل لاتے ذبح کر لیتے اور مردے کے جسم سے گوشت کا کوئی بھی ٹکڑا مس کر دیتے، مردہ زندہ ہو کر کے نام بتا دیتا تھا کہ میرا قاتل کون ہے۔ آئے اچھا، موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں کہ گائے یا بیل ذبح کرو، کہا کہ حضرت آپ نے جو یہ بیل ذبح کرنے کے لیے کہا ہے تو پوچھنا یہ ہے کہ یہ بیل، یہ گائے کیسی ہو، گائے کیسی ہو، بوڑھی ہو یا جوان ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس نالائق قوم کے بارے میں حکم نازل فرما کہ یہ گائے بوڑھی ہو کہ یہ جوان ہو کہ بوڑھی ہو، کہا کہ بیچ بیچ کی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آئے کہا کہ حضرت ایک سوال اور ہے، کہا کیا؟ کہا کہ اس گائے کا رنگ کیا ہو، ما لونھا، کہا کہ فاقع اللون والبصر الناظرین، رنگ چٹکیلا ہو دیکھنے والوں کو اچھا لگے، رنگ بھی معلوم ہو گیا۔ کہا کہ حضرت ایک سوال اور، کہا کہ ابھی سوالات کے سلسلے ختم نہیں ہوئے، کہا کہ اب کیا پوچھا؟ کہا کہ وہ گائے ہل چلی ہوئی ہو کہ ہل نہ چلی ہوئی ہو۔ اب یہی حال جو یہودیوں کا طریقہ ہے، تو پیر سے پیر کیسے ملایا جائے؟ کسی کا ایک پیر نہ ہو بازو میں کھڑا ہو جائے تو پیر کیسے ملائے گا؟ کسی کا پیر لمبا ہو کسی کا چھوٹا ہو تو پیر کیسے سے ملائے گا؟ ایک آدمی لمبا ہو اور ایک آدمی ناٹا ہو تو کندھوں سے کندھا کیسے ملائے گا؟ یہ سب یہودیانہ اعتراضات ہیں جو قرآن حکیم میں بیان کر دیے گئے کہ اس طریقے کے اعتراضات حدیث پیش کرنے کے بعد حقیقت یہ یہودیانہ یہودیانہ طریقہ ہے۔ پیر کیسے ملائے گا؟ کسی کا بڑا ہے کسی کا چھوٹا ہے، کوئی لمبا ہے کوئی ناٹا ہے تو کندھے سے کندھا کیسے ملے گا؟ وہی طریقہ ہے جو طریقہ یہودیوں نے اپنایا تھا کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، بوڑھی ہو کہ جوان ہو، ہل چلی ہوئی ہو کہ ہل نہ چلی ہوئی ہو، اس طریقے کے اعتراضات کہ پیر سے پیر کیسے ملے گا، کندھے سے کندھا کیسے ملے گا، پیر چھوٹا ہو پیر بڑا ہو، آدمی بڑا ہو آدمی چھوٹا ہو وغیرہ۔ ان تمام سوالات کے پیچھے در حقیقت وہی سچ فہمی ہے کہ ان کو حدیث ماننا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بولتے ہیں پھاڑ بادلی سے کہ نہیں ماننا، تو کمر بستہ ہو گئی ہے کہ حدیث نہیں ماننا، حدیث نہیں ماننا ہے، اور کوئی بھی حدیث آئے تو یا تو اس کی تعبیر کر لی، حدیث کا انکار کرنا ہے، حدیث کا انکار کر دینا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کو برا بھلا بولتے ہیں۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کس نے کہا ہے؟ کون بولا ہے؟ ہمارے یہاں تو حدیث پاک موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کیا مقام ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک امت کرے، وہ حدیث ہمارے سامنے ہے، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اہل حدیث سامنے رہتے ہوئے صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں صحابہ کرام کو برا بھلا کیسے کہہ سکتا ہے؟ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے؟ حدیث اس طرح۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ، رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب الفضائل کے اندر راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، تم لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اگر صحابی نہ ہو، اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے ایک صحابی کے آدھا سیٹ جو کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے۔ بتایا گیا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو، یہ نبی نے فرمایا۔ اہل حدیث کیسے جزار کر سکتا ہے کہ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے؟ ہمارے ہاں تو مسلمہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عدول ہے، اس لیے کہ سند جب چیک ہوتی ہے تو مثلا ایسے کہتے ہیں، میں بولتا ہوں سند جب حدیث کی چیک ہوتی ہے تو ایسا کرتے ہیں، یروی المدلس اتصال سند کی مثال میں دی جاتی ہے، صحیح حدیث کے لیے پہلی شرط اتصال سند ہے، یعنی ہر ایک راوی اپنے استاد سے روایت کر رہا ہو، بیچ میں گیپ نہ ہو، انقطاع نہ ہو، اگر انقطاع ہے تو وہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا کیسے؟
يروي المزني عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے امام مزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام شافعی سے, امام شافعی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے, امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام نافع سے, امام نافع روایت کرتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. اب دیکھیے امام مزنی کو چیک کیا جائے گا, امام شافعی کو چیک کیا جائے گا, امام مالک کو چیک کیا جائے گا, امام نافع کو چیک کیا جائے گا, لیکن صحابی کو چیک نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ ان کے بارے میں مسلم عقیدہ صحابہ کل مدعو, اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں مدعا کرا دیا رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ ان سے راضی ہو گئے وہ اللہ سے راضی ہو گئے, اور ان کو تنقید کی خاک پر رکھنا جائز نہیں ہے. سارے کے سارے صحابہ کرام عدول ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں. تو ہمارے اوپر یہ الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں, صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں. اچھا, ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, اگر چاروں امام برحق ہیں تو ایک امام کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اگر نہ پڑھی جائے تو نماز جائز نہیں ہے, اور دوسرا امام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی. اب جھگڑا ہو گیا, پلٹنا کس طرف ہے؟ پلٹنا سمندر کی طرف, اسی طرف پلٹنا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال قلنا يا رسول الله إي والله قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه الترمذي في كتاب الصلاة. حضرت امام ترمذی حدیث پاک سے کتاب الصلاۃ کے اندر روایت کے الفاظ یہ ترمذی کے ہیں, اور مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت کی روایت کرا دی ہے. حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صبح کی نماز پڑھائی, اور آپ جب تلاوت کر رہے تھے تو پیچھے صحابہ کرام بھی سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کر رہے تھے, اور آوازوں کا ٹکراؤ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرات بھاری ہو گئی, آپ کو قرات کرنا مشکل ہو گیا. جب آپ نے سلام پھیرا فلما انصرف قال, جب آپ نے سلام پھیرا تو کہا, پوچھا ایسا لگتا ہے جیسے تم لوگ اپنی نمازوں میں امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ تو تمام نے کہا اللہ یا رسول اللہ واللہ. دیکھو کلنا کا لفظ, ہم سب نے کہا, اس کا مطلب تمام صحابہ کرام امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. تو کہا کہ اللہ کے رسول ہاں ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. آپ نے جملہ ارشاد فرمایا قال لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھو, اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اب وہی کلو کا یہاں جو کہا گیا ہے کہ نماز نہیں ہوتی, نماز کامل نہیں ہوتی. ارے نماز کامل نہیں ہوتی. اس طرح ایک لطیفہ یاد آیا, ایک صاحب نے کہا کہ چاروں صحیح ہے, چاروں برحق ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ یہی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ چاروں صحیح ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ ایک درخت ہے, یہ پیڑ ہے, یہ پیڑ ہے, اس کی 4 ڈالیاں ہیں. اب بتائیے یہ چاروں ڈالیاں کس کی؟ اسی ایک درخت کی. میں نے کہا بالکل صحیح ہے. تو بولے جب درخت ایک ہے اس کی 4 ڈالیاں ہیں, جب اسی درخت کی 4 ڈالیاں ہیں تو ایک ہی درخت کی ہے نا, سب صحیح ہے. میں نے کہا دنیا میں واحد پیڑ میں نے دیکھا درخت سے 4 ڈالیاں نکلی لیکن ایک ڈالی میں پپیا لٹکا ہوا ہے, ایک میں انگور لٹکا ہوا ہے, ایک میں بیگن لٹکا ہوا ہے, اور ایک میں آلو لٹکا ہوا ہے. دنیا میں یہ پہلا درخت ملے گا کہ درخت کی 4 ڈالیاں ہیں مگر 4 قسم کے پھل لٹکے ہوئے. ایسا کوئی درخت دنیا میں ہمیں دکھا دو. یہ مثال ہمیں پیش کرو ہمارے سامنے. فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ کے معاملے میں جس طرح مثال درست نہیں ہے ایسے ہی حدیثوں کے بارے میں بھی مثال درست نہیں ہے. جی یہاں تک کہ اگر حدیث صحیح آ جائے تو قرآن سے بھی اس کا معارضہ جائز نہیں ہے. جیسے اب یہ حدیث پیش کی گئی کہ امام کے پیچھے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اب کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ قرآن میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو. اچھا حدیث پیش کی گئی تو تم قرآن سے معارضہ کر رہے ہو, ایسا کرنا درست ہے؟ درست نہیں. دلیل یہ حدیث پاک. وعن سعید بن جبیر انه حدث بحديث انه حدث يوما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل في كتاب الله ما يخالف هذا فقال الا وراني احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض فيه في كتاب الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم بكتاب الله منك. رواه الدارمي. حضرت امام دارمی رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی دارمی شریف کے اندر لائے. میں نے اپنی عادت کے مطابق پوری روایت کو. ارے یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ 2-4 حدیثیں پڑھتے ہیں, 2-4 حدیثوں کی بات کرتا ہے, 2-4 حدیثوں کی بات کرتا ہے. بیٹھ کر کے تم 5 پڑھ میں 500 پڑھ کے بتا.
5 की बात करते 5 पढ़ के बताओ, 500 पढ़ के बताते, और तुम 100 पढ़ के बताओ, 1000 पढ़ के बताते, लेकिन 1 तो 10 के बराबर है 100 पढ़ करके बताओ, 1000 हदीसें पढ़ के बताते हैं। तो हमें ताना मत दो हदीसों के पढ़ने का और हदीसों से इस्तिदलाल करने का। हमें इस्तिदलाल भी मालूम है और हमें हदीसों का पढ़ना भी आता है। हम मुहद्दिसीन से भी इस्तिफादा करते हैं और फुक़हा से भी। तो ये हदीस देखिए, हजरत सईद इब्न जुबैर कहते हैं कि एक दिन उन्होंने एक हदीस बयान की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, अन्नहु हद्दस यौमन बिहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिहदीस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन के जरिए उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान की। फक़ाल रजुल, एक आदमी खड़ा होकर के बोल रहा है, फी किताबिल्लाह मा युख़ालिफु हाज़ा, ये जो हदीस आपने पेश की है कुरान की एक आयत के खिलाफ है। कुरान की एक हदीस पेश की गई, सईद इब्न जुबैर ने हदीस पेश की। एक आदमी खड़ा होकर के कह रहा है कि ये हदीस जो आपने पेश की है कुरान की एक आयत इसके खिलाफ है। किताबिल्लाह मा युख़ालिफु हाज़ा, अल्लाह की किताब में एक आयत ऐसी है जो इस हदीस के खिलाफ है। हजरत सईद इब्न जुबैर ने कहा, सुन अला औरानी, एक पागल, तो हद्दसुका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीज़ फी किताबिल्लाह, अरे मैं हदीस रसूल बयान कर रहा हूं तो कुरान से उसका मुआरज़ा कर रहा है। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम बि किताबिल्लाह मिनका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबुल्लाह के तुमसे ज्यादा आलिम थे। इसका मतलब यह है कि हदीस सही आ जाने के बाद अगर कोई आदमी कुरान हकीम से मुआरज़ा पेश करता है तो नबी की तौहीन करता है कि नबी ने उस आयत करीम को समझाई नहीं। बात कहां तक जाती है, बात कहां तक जाती है? क्या नबी इसलिए नहीं भेजा जाता कि किसी आम की तखसीस करे? भाई वो सारे को तो सब तो वही भी होगा, चोर और चोरनी का हाथ काट लो। सवाल ये है कि कितना चोरी करे काट लिया जाए भाई, और कहां से काटा जाए? हाथ तो यहां से लेकर के यहां तक को बोलते कैसे काटा जाए? अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे, तामीम की तखसीस फरमाएंगे, तामीम कहां से काटना है, कितनी चोरी के ऊपर काटना है। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आयत करीमा थी, वही पूरी कुरान और उलमा बैठे हुए अल्लामा सराउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इब्न क़य्यिम के बाद पूरे सिलसिले में इतना बड़ा मुतकल्लिम नहीं आया जहां तक मैं समझता हूं। हजरत सराउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने एक अजीब बात कही कि इस आयत करीमा की इब्तिदा इज़ा से हुई है, और इज़ा से जब कोई जुमला बनता है तो क़ज़िया मुहमला होता है, और क़ज़िया मुहमला तुलाज़िमुल जुज़िय्या, वो जुज़िय्यत के हुक्म में होता है। इज़ा से जब जुमला बनता है तो इज़ा हद्दसा कज़बा, मुनाफिक जब बोलता है तो झूठ हमेशा बोलता है नहीं, कभी कभी सच भी बोलता है। लिहाजा जब कुरान हकीम नमाज में पढ़ा जाए, इमाम पढ़ रहा तो उसके पीछे सूरह फातिहा पढ़ करके खामोश हो जाए करो। ये तो इज़ा का मफाद है। भाई जीनी में मिसल ये है हमारे आबा व अजदाद, इस तरह उन्होंने हदीसों को समझा है और हमने हदीसों को उस तरह समझा है। अब नबी ने कह दिया कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा, जो आदमी सूरह फातिहा न पढ़े। अब कहते हैं, और कुछ लोग तो कहते हैं मर गए मरदूद फातिहा न दरूद। अच्छा, अरे भाई आप जब मर गए हैं तो आपके यहां तो जनाजे में सूरह फातिहा ही नहीं, सजा मिली है ये जिंदगी और इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तुमने, अब जनाजे के अंदर भी सूरह फातिहा के बगैर जाओ। सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, सूरह फातिहा है नमाज जनाजा में, जी हाँ है। दलील ये हदीस बात वहां तलहा इब्न अब्दुल्लाह इब्न औफ क़ाल सल्लैतु खल्फ इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अला जनाज़तिन फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब वक़ाल लिया अलम अन्हा सुन्नतुन रवाहुल बुखारी फी किताबिल जनाइज़। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक को ऐसे किताबुल जनाइज़ के अंदर लाए। हज़रत तलहा इब्न अब्दुल्लाह इब्न औफ फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के पीछे नमाज पढ़ी एक जनाजे की, और आपने सूरह फातिहा पढ़ी नमाज जनाजा में, और उसके बाद आपने फरमाया कि ये सुन्नत है। अब बताइए हज़रत इब्न, क्या कोई बात है? लियालमु अन्ना सुन्नतुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि चूंकि नबी ने पढ़ा है लिहाजा ये सुन्नत है। नमाज जनाजा में जिस तरह तमाम नमाजों के अंदर सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है, चाहे मुक्तदी हो, चाहे इमाम हो, चाहे कोई भी नमाज हो, सूरह फातिहा पढ़ना। अच्छा बताइए ये कि एक तरफ सहाबी की बात हो तो एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो, अहवत क्या है? अहवत क्या, एक मोमिन का तरीक़ क्या होना चाहिए? मोमिन का तरीक़ क्या होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को ले ले। अच्छा आप देखिए हदीस पाक
رفع الیدین کے بارے میں صحیح موجود ہے. اب معارضہ کسے کیا جاتا ہے؟ پہلے حدیث دیکھیں. حدیث اس طرح وان ابی قلابہ انہ رأى مالک بن الحویرث قال انه راى مالك بن الحويرث اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. رواه البخاری في کتاب الاذان. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پاک سے کتاب الاذان کے اندر ہے. ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن الحویرث کو دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو دونوں ہاتھ یعنی رفع الیدین کر کے ہاتھ باندھ لیتے. اچھا اور اس کے بعد اب ہاتھ باندھ لینا کہاں؟ اس کے اوپر بھی اعتراضات ہے. ذرا اس اعتراض کا بھی دفعہ میں کر دوں. پہلے یہ حدیث پڑھ لیتا ہوں. حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن الحویرث کو دیکھا جو میرا خیال ہے کہ 10 ہجری کے اندر ایمان لائے. بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد شاید 1 سال تک زندہ رہے. اس کے بعد آپ اس دار فانی سے تشریف لے گئے. حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن الحویرث کو دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو رفع الیدین کرتے اور جب رکوع میں جاتے وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ. رکوع میں جاتے تو رفع الیدین کرتے. وَإِذَا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تب بھی رفع الیدین کرتے. حدث اور یہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع هكذا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. اب بتائیے اس کے اندر صحابی یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا, رفع الیدین کرتے تھے. اب اس کے معارضے میں کیا لایا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی کی نماز کیسی ہوتی تھی اور آپ نے صرف ایک ہی مرتبہ رفع الیدین کیا. لم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ. ایک ہی مرتبہ آپ نے رفع الیدین کیا. اب بتائیے حدیث صحیح موجود ہے, کیا حدیث رسول کو صحابی کا عمل نسخ کر سکتا ہے؟ ارے صحابی کا عمل حدیث کا ناسخ ہو سکتا ہے؟ جو اصول میں بھی نہیں ہے. اصول میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحابی کا کوئی عمل منسوخ کر دے. میں کہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی مرتبہ رفع الیدین کیا, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مالک ابن الحویرث کر رہے کہ ان جگہوں پر آپ رفع الیدین کرتے تھے, تو کیا صحابی کا عمل ناسخ بن سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا؟ صحابی کا عمل نسخ کر سکتا ہے کسی حدیث کا؟ یہ اصول میں بھی نہیں ہے. تو خلاف اصول بات کیوں کی جائے؟ اسی طریقے سے معاملہ طلاق کا ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مانتے ان کے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاق کتنی ہوتی تھی, حضرت ابو بکر کے زمانے میں کتنی ہوتی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت کے اندر کتنی ہوتی تھی, یہ سب معلوم ہے. اور ایک صحیح متصل حدیث کو چھوڑ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا, تو انہوں نے ایسا کیا. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کیا کہتی ہے, اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کیا اس کا بھی جواب دے دیتے. پہلے وہ حدیث دیکھتے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے. حدیث اس طرح وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما طلق رکانۃ بن عبد یزید اخو بنی المطلب امرأته 3 في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال طلقتها 3 قال فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما هي تلك واحدة فارجعها إن شئت قال فرجعها فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو آپ کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے, میں نے پوری روایت ریفر کر دی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تو رکانہ نام کے ایک صاحب نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر, فی مجلس واحد, ایک مجلس کے اندر امرأتہ 3 مرتبہ طلاق دے دی. غمگین ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, آپ نے پوچھا کیف طلقتہا, تم نے کیسے طلاق دی؟ کہا کہ اللہ کے رسول طلقتہا 3, ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی, میں نے 3 طلاق دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا اس کو. قال فقال فی مجلس واحد, ایک مجلس کے اندر, قال نعم ایک مجلس میں نے دیے. آپ نے فرمایا فإنما هي تلك واحدة, 3 طلاق ایک مجلس کی ایک ہی ہوئی. فرجعها إن شئت, اگر تو چاہے تو رجوع کر لے. قال فرجعها, راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے جا کر اپنی بیوی سے رجوع کر لیا. اگر 3 طلاق 3 ہو گئی تھی تو رجوع کرنے کا کیا مطلب؟ اس لیے کہ حدیث موجود تھی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبصرہ بھی موجود ہے کہ ایک شوہر کے اندر جو طلاق دی جائے 3 ایک مجلس کے اندر وہ ایک ہی واقع ہوتی ہے. اب رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ. لوگ
کثرت سے طلاق دینے لگے تو ایک تعزیری قانون انہوں نے نافذ کر دیا. تعزیری قانون کیسے ہوتا ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں. تعزیری قانون کیسے ہوتا ہے؟ اب آپ نے 10 مرتبہ حج کر لیا. اب حکومت سعودیہ نے آپ نے جو 11ویں مرتبہ آپ نے فارم بھرا حج کا, تو سعودیہ گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی آپ کو ان سال حج کی اجازت نہیں دی جاتی. یو آر ناٹ الاؤڈ. آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ حج کریں. اب بتائیے حکومت سعودیہ نے یہ جو 11ویں مرتبہ حج کرنے کے لیے صاحب جا رہے تھے, ان کو جو منع کیا ہے, کیا یہ غلط ہے؟ غلط ہے یہ؟ ارے وہ ان کے پاس جگہ نہیں ہے, جگہ نہیں ہے. دوسرے لوگوں کو موقع دیجیے جنہوں نے ابھی حج نہیں کیا ہوا ہے. تو کیا حج کرنا جائز نہیں ہے حاجی کے لیے 11ویں مرتبہ حج کرنا جائز ہے, جا سکتا ہے. لیکن حکومت سعودیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی آپ کو اجازت نہیں ہے دوسرے لوگوں کو آنے کو. تو یہ حج کے لیے جو روک رہے ہیں, کیا یہ غلط ہے؟ یہ تعزیری قانون ہے. ایک حکومت کی کچھ مشکلات ہیں ایسے ہی, اور یہ ابدی قانون نہیں ہے. ابدی قانون نہیں. پریشانی اگر پرابلم ہٹ جائے تو پھر آدمی حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے. تعزیری قانون ہوتا ہے. تو قانون نہیں بنتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر روک دیا کہ بھئی ایک مجلس کے اندر اگر کوئی آدمی 3 طلاق دے دو تو 3 مان لی جائے گی, یہ تعزیری قانون تھا. جیسے حکومت سعودیہ کسی حاجی کے بارے میں کہہ دے کہ ان سال آپ نہیں آ سکتے. ایک قانون ہے, کچھ پرابلمز ہوتی ہیں حکومت کی, کچھ مشکلات ہوتی ہیں. اور غور فرمائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو قانونی اور تعزیری جو قانون نافذ کیا اس کا مقصد کیا تھا؟ عورتوں کی حمایت میں تھا کہ عورتوں کے خلاف تھا؟ عورتوں کی حمایت میں تھا. عورتوں کی حمایت میں تھا. اور یہاں اس کا الٹا کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ اب 3 طلاق دینے سے جیسے 3 گولیاں ہوتی ہیں لگ گئی. کیا مثال دیتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا کہ اگر 3 مرتبہ گولی مار دی جائے تو تینوں گولیاں لگتی ہیں نا. میں نے کہا تینوں لگتی ہیں. کہا کہ جیسے 3 داغ دے طلاق تو تینوں ہو جاتی. ارے میں نے کہا ہمیں مت سمجھاؤ. اب میں پوچھتا ہوں, ایک میرا بچہ یہاں آ کر کے کھڑا ہو گیا, ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے مولانا ہے اور دیگر لوگ ہیں. میرا بچہ کہتا ہے ابا 1 روپیہ دے دو. اب میں خاموش ہوں. پھر وہی کہتا ہے ابا 1 روپیہ دے دو. پھر کہتا ہے ابا 1 روپیہ دے دو. کتنا دینا اس کو؟ 3 کی 1 روپیہ. 1 ہی روپیہ دینے کی, ایک ہی مجلس میں مانگ رہا ہے نا. تو جس طرح تم مثال دینا جانتے ہو ہم بھی مثال دینا جانتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حدیث پاک کیا کہتی ہے. حدیث یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی مانا ہے. زیادہ مان لیجیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت کے وقت ایسا کیا, اور یہی معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری اذان کا. ہم دوسری اذان کہہ رہے ہیں کیا ہوا تھا, وہ علت موجود ہے. پتہ نہیں اس معاملے میں ان کی فقاہت کہاں چلی جاتی ہے. اور حقیقت تو یہ ان جیسے لوگوں کو ابن حزم جیسا آدمی چاہیے. ابن حزم کے بارے میں شاید جانتے ہیں آپ؟ بہت بڑا سرجن ہے شاید. المحلہ پڑھیے نا. یہ جب امام مالک کے اوپر تنقید کرتے ہیں, امام شافعی کے اوپر تنقید کرتے ہیں, رحم آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کیسی خطرناک قسم کی جرا کر رہے ہیں, کیسی تنقید کر رہے ہیں, رحم آتا ہے. یہ ایم ڈی نہیں ہے, یہ جرا ہے, بہت بڑا سرجن ہے. یہ معمولی تھوڑی جب دیکھتا ہے تو یہ دوا نہیں لیتا, ڈائریکٹ تھوڑی کے لیے آپریشن تھیٹر میں داخل کر دیتا ہے. بڑا آدمی, بہت بڑا آدمی ہے. اور المحلہ جس نے نہیں پڑھی وہ عالم نہیں ہے, جرا ہے. کیا انداز ہے گفتگو کرنے کا, کیا چاٹ کا انداز ہے, کیا گفتگو کرتا ہے. تو کیا کہہ رہے تھے ہم؟ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک مجلس کی جو 3 طلاق کا معاملہ تھا وہ ایسے ہی تھا جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دوسری اذان کا معاملہ. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث کی طرف وعن السائب بن یزید قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء قال أبو عبد الله الزوراء موضع بالسوق بالمدينة رواه البخاری کی کتاب الجمعہ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے کتاب الجمعہ کے اندر لائے. حضرت صاحب ابن یزید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کی اذان ایک ہوتی تھی, حضرت ابو بکر کے زمانے میں جمعہ کی اذان ایک ہوتی تھی, اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعہ کی اذان ایک ہوتی تھی. کب؟
جب امام ممبر کے اوپر آ جاتا تھا تب، لیکن جب حضرت عثمان آئے، غور فرمائیے، فلما کان عثمان، لمبا شرط کے لیا تھا، غور فرمائیے، فلما کان عثمان، جب حضرت عثمان آئے، وہ کثر الناس، اور لوگوں کی تعداد کافی ہو گئی، تو زیادہ ندا ساری زورا، مسجد کے اندر نہیں بلکہ مقام زورا کے اوپر ایک اذان جاری کی، جی بازار میں۔ اچھا، اس کو لایا کون مسجد کے اندر؟ ہشام ابن عبد الملک۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تو رکھا تھا بازار میں، اس کو لایا ایک بادشاہ ہشام ابن عبد الملک۔ تو یہ مسجد کے اندر جو دوسری اذان دی جاتی ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ماننا ہے، یہ ان کی سنت ہے کیا سنت ہشامی ہے؟ فرمایا جائے یہ سنت عثمانی ہے یا سنت ہشامی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ اذان مقام زورا میں دلوائی تھی، اور ضرورت تھی، وہ ضرورت بتائے گی، کثر الناس۔ جیسے اب اگر ایک دو صف ہو، امام کی آواز پہنچ رہی ہو، دو تین صف والے سن لیتے ہوں، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، برابر، لیکن اگر لوگ کافی دور تک کھڑے ہوئے ہوں نماز کے لیے اور آواز نہ پہنچتی ہو، لاؤڈ اسپیکر نہ ہو، تو کیا کیا جائے؟ بیچ میں ایک تکبیر کہے، مکبر آواز کو پیچھے تک پہنچائے، یہ ضرورت کے تحت ہے، اور اگر لوگ نہ ہوں تو مکبر کی ضرورت نہیں ہے، تکبیر کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی لاؤڈ اسپیکر آگے اب بجانے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ضرورت کے تحت ایسا کیا گیا تھا، ضرورت بتا دی گئی۔ فلما کان عثمان کثر الناس، لوگ زیادہ ہو گئے، ایک علت کی وجہ سے۔ علت کیا تھی؟ کثرت تعداد۔ علت اگر ختم ہو جائے تو معلوم ویسے بھی ختم ہو جاتا ہے، اگر علت نہ رہے، اگر اتفاق شرط باطل مشروع، شرط ختم ہو گیا تو مشروع ختم ہو گیا۔ اور یہ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ایسا کیا، مسجد میں نہیں کیا بلکہ مقام زورا پر کیا، لوگوں کو بتانے کے لیے لوگ جمعہ کے اندر آ جائیں تاکہ ان کی جمعہ کی نماز مس نہ ہو، جمعہ کی اذان سن کر کے وہ لوگ مسجد کے اندر آ جائیں، جمعہ کی نماز متاثر نہ ہو۔ تو اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملہ۔ جہاں تک تراویح کا معاملہ تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا، بالکل اس کے خلاف ہے حدیث اس طرح، وعن السائب بن یزید انہ قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب وتمیم الداری ان يقوم بالناس 11 ركعة، قال وقد كان القارئ يقرأ بالليل حتى كنا نعتمد على العشي من طول القيام وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر یا الا في بزوغ الفجر، رواه مالک فی الموطا فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی موطا کے اندر لائے۔ حضرت سعید بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے تو صحابہ کرام کو، ابی بن کعب کو، تمیم داری کو، دونوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھائے۔ راوی کہتے ہیں کہ قاری جو ہوتا تھا تراویح پڑھانے والا امام، یہ بڑی لمبی لمبی رکعتیں پڑھاتا تھا، بڑی لمبی لمبی قراتیں کرتا تھا، لمبی لمبی صورتیں پڑھاتا تھا، یہاں تک کہ ہم لوگ لاٹھیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے، اور بالکل فجر طلوع ہونے کو ہوتی، سحری کا ٹائم ہو جاتا، تب ہم لوگ تراویح پڑھ کر کے فارغ ہوتے۔ دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو حضرت عمر نے 20 کا نہیں 11 کا حکم دیا، اور دوسرے کہ تہجد ہی تراویح ہے، اس لیے کہ اب تہجد پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا نا، اس لیے کہ فی فروع الفجر کا لفظ ہے۔ اب تراویح، اب اگر تراویح اور تہجد کو الگ مان لیا جائے کہ آپ نے تراویح کے بعد تہجد پڑھا ہے، تو یہ فی فروع الفجر، اب ٹائم کہاں رہ گیا کہ آدمی تہجد پڑھے؟ اور وہ آپ کی طرح تھوڑی نماز ہوتی تھی، کوے کی ٹھونگ کی طرح کنقرۃ الغراب، اور اسی وجہ سے ڈانٹا گیا۔ صحابی نے ڈانٹا بھی حضرت عمر، چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے، ڈانٹا کیسے گیا؟ حدیث اس طرح، وعن حذیفہ انہ رأى رسول اللہ يتم رکوعه ورسجوده فقال له حذیفہ ما صلیت واحسبوا قال لو مت على غير سنة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواه البخاری فی کتاب الاذان۔ حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، صرف ایک غلطی کر رہا تھا، بقیہ ساری نماز کے ارکان درست تھے، صرف رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا، برابر سجدے کر رہا ہے، یا کچھ خامیاں تھیں رکوع اور سجدے میں۔ بلایا تاکہ کیا کر رہے تھے حضرت؟ کہا کہ میں نماز پڑھنا تھا، نے فرمایا ما صلیت، تم نے نماز نہیں پڑھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تم ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو کم سے کم تمہاری موت سنت رسول پر نہیں ہوگی۔ اب کوئی پوچھتا ہے کہ رفول یدین نہ کیا جائے تو نماز ہو جائے گی، اسی طریقے سے آمین بالجان نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوگی۔
اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ چلیے ایک ہاتھ آپ کا کاٹ دیا جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں. دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اس میں آگے ایک پیر کاٹ دیا جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ سب کاٹتے جاؤ نا، کاٹتے جاؤ. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کیا کرنے سے کیا نہیں ہوتا، یہ دیکھا جائے گا کہ مجموعی طور پر نماز کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. حدیث اس طرح وان ابی قلابة حدثنا ابو سليمان مالك بن الحويرث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة. حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ اس حدیث سے تک ویسے ہی بیہقی سنن کبریٰ کے اندر رائے ہے، اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو قلابہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر مقلد، ایسا ہمیں بولتے کہ یہ غیر مقلدین ذرا 2 رکعت نماز حدیث کے مطابق پڑھ کر کے بتائے. میں کہتا ہوں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت یا 4 رکعت یا کوئی بھی نماز، تم یہ بتاؤ کہ 2 رکعت نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کون سی ایسی حرکت ہے جو حدیث سے خلاف ہے. پھر تمہارا یہ اعتراض درست ہوتا کہ 2 نماز حدیث کے مطابق پڑھ کے بتائیں، تب اعتراض صحیح ہوتا. جب اعتراض صحیح ہوتا 2 رکعت پڑھ کر کے بتائیں، حدیث موجود ہے. کہتے ہیں کہ یہ جمعہ میں خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عربی میں ہوتا تھا. انہوں نے ایک بدعت ایجاد کر دی ہے غیر مقلدین نے کہ یہ خطبہ دیتے ہیں اردو میں. یہ اردو میں خطبے کا کیا مطلب ہے؟ ارے اہل حدیث کی بنیاد ہی پر کوئی عمل کرتا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال كان للنبي صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان يجلس بينهما ويقرأ القرآن ويذكر الناس. رواه مسلم في کتاب الجمعہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک سے کتاب الجمعہ کے دلائل راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت جابر بن سمرہ. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے لیے 2 خطبے دیتے تھے. جمعہ کے خطبے 2 ہوتے تھے اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے. کان علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوتے تھے، بیچ میں آپ بیٹھتے تھے. یجلس بینہما. اچھا آگے یقرأ القرآن، آپ خطبے میں قرآن پڑھتے تھے. غور فرمائیے، یقرأ القرآن، قرآن پڑھتے تھے. ویذکر الناس، اور لوگوں کو سمجھاتے تھے. اب بتائیے قرآن پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے. آج ایک امتی اگر اس حدیث پر عمل کرنا چاہے تو کیسے عمل کرے گا؟ کھڑے ہو کر کے خطبے میں قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا اور لوگوں کو سمجھائے گا. سمجھانے کا مطلب یہ ہوا کہ جس زبان کو جانتے ہیں لوگ جمعہ کے اندر بیٹھے ہوئے وہی زبان اپلائی کی جائے، تبھی نہ تذکیر کا فائدہ ہوگا، ورنہ تذکیر کا کوئی فائدہ نہیں. اس حدیث کی بنیاد پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آپ قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے. لوگوں کو سمجھانے کا مطلب کیا ہوا؟ ان کی زبان عربی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عربی زبان میں سمجھاتے تھے. آج آپ کا امتی اس حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہے تو طریقہ یہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث پڑھے اور لوگوں کو ان کی زبان میں سمجھائے. اس لیے کہ وما ارسلنا رسول اللہ بلسان قومه، قرآن کی آیت بھی ہر رسول ہم نے بھیجا اس کی زبان میں بھیجا تاکہ وضاحت ہو سکے کہ یہ کیا بول رہا ہے وغیرہ وغیرہ. جی ہاں یہ بات ہو گئی. وطروں میں جھکنے سے پہلے دیکھو قنوت ہم لوگ جو ہے تو پڑھتے ہیں، قنوت پڑھتے ہیں نا وطر میں. تو وطر دیکھیے نمازیں 2 طریقے، قنوت 2 طریقے کے ہوتے ہیں، قنوت نازلہ اور ایک قنوت صلاۃ. قنوت وطر میں اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو ایسا کریں الحمد شریف پڑھ لیں، اس کے بعد ضم سورت کر لیں، کوئی سورت ملا لیں، اس کے بعد وہ پڑھ لیں اللہ مدری فی من عزیز وغیرہ. آپ وہ دعا پڑھ لیا، اس کے بعد رکوع میں چلے جائیے. رکوع میں چلے گئے آپ کا قنوت وطر ہو گیا. اور اگر آپ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں کسی پر دعا کرنے کے لیے یا مسلمانوں کے تعلق سے کوئی پریشانی ہے تو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں تو رکوع کے بعد اٹھ کر کے آپ دعا پڑھیں. تو رکوع کے بعد بھی ہے، رکوع سے پہلے قنوت وطر رکوع سے پہلے ہے اور قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہے. لہذا ہم سے یہ کہنا آقا نے دعائیں مانگی تھی وطروں میں جھکنے سے پہلے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس حدیث سے. اس بات کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے.
لگتا ہے یہ پروفیسر ہی ہیں بیچارے، ان کو کچھ نہ تو عربی آتی ہے اور نہ ان کو حدیث سے کچھ لینا دینا ہے، ایسے ہی حضرت نے کہہ دیا ہے سب کچھ۔ اچھا، دوسرے یہ کہ اجماع اور قیاس کے منکر ہیں ہم۔ اچھا، اجماع اور قیاس، اجماع سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھایا جائے کہ اجماع کسے کہتے ہیں۔ چلو بھائی، صحابہ کرام کا کسی بات پر اجماع ہو گیا یا فقہا کا کسی بات پر اجماع ہو گیا، محدثین جمع ہو گئے کہ یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے، اس کو اجماع بولتے ہیں۔ اچھا، کیا ہم اجماع کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ قیاس کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں ہم۔ یہ کس نے کہا کہ ہم قیاس کو نہیں مانتے اور اجماع کو نہیں مانتے؟ جی، قیاس کو مانتے ہیں ہم، لیکن کتاب و سنت کی موجودگی میں نہیں، اس لیے کہ لا قیاس مان نص، نص کی موجودگی۔ اچھا، ہمارے ہاں اجتہاد ہے، رائے نہیں ہے۔ جی، ہمارے ہاں اجتہاد ہے، رائے نہیں ہے۔ اجتہاد کی بنیاد کتاب و سنت ہے، رائے کی بنیاد عقل ہے، لہٰذا ہمارے یہاں رائے نہیں ہے، ہمارے اجتہاد ہے۔ اور ہم قیاس کے قائل ہیں جو اجتہاد کے معنی میں دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجران وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ رواه الترمذي في كتاب الاحکام۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب الاحکام کے اندر ہے، راوی جیسا کہ معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسئلہ آ جائے اور مفتی اجتہاد کرے، فیصلہ کرے، اگر اجتہاد کے بعد فیصلہ درست ہو گیا تو 2 اجر، اور اگر فیصلہ غلط ہو گیا تب بھی 1 اجر ہے۔ اللہ، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی فیصلہ کیا، اگر اجتہاد صحیح ہے تو 2 اجر، اجتہاد غلط ہو گیا تب بھی 1 اجر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی اجتہاد کیا، اگر مسئلہ صحیح ہو گیا تو 2 اجر، مسئلہ غلط ہو گیا تو 1 اجر وہ ملنے والا ہے، وہ اجر کے مستحق ہے۔ لیکن ان کی غلطیوں کو سنت مت بناؤ اپنے لیے، اس لیے کہ ہمارے لیے اولن کتاب و سنت ہے، اولین درجہ کتاب و سنت کو ہے، پہلے ہم وہ دیکھیں گے کتاب و سنت۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی 2 چیزیں ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئا لم تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرق حتى يرد علی الحوض رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک الصحیحین میں اس حدیث پاک کو کتاب العلم کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، وہ 2 چیزیں ہیں اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہ بنیاد ہے۔ اب اجتہاد کیا جائے گا تو انہی دونوں کی روشنی میں کیا جائے گا، جی انہی دونوں کی روشنی میں کیا جائے گا، کتاب و سنت کو بنیاد بنا کر کے کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اجماع کا بھی ہم قائل ہے، دلیل یہ حدیث پاک اجماع کے لیے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالۃ وید اللہ علی الجماع ومن شذ فی النار۔ یہ آخری ٹکڑا اس پر کچھ کلام کیا گیا ہے، رواه الترمذی في کتاب الفتن۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث کو ایسے کتاب الفتن کے اندر ہے، راوی جیسا کہ معلوم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ میری امت کو گمراہی کو جمع نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب اجماع ہو جائے تو اجماع کو تسلیم کرو، کون اجماع کا منکر ہو؟ یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے کہ ہم اجماع کو نہیں مانتے، یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے کہ ہم اجتہاد کو نہیں مانتے۔ کم سے کم جس کے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں آپ، اس سے تو پوچھ لیجیے آپ کیا مانتے اور کیا نہیں مانتے۔ اور کچھ ہے جی؟ تو اس طریقے سے میں نے اہل حدیث کا جو منہج ہے اور طریقہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ساری احادیث کے آ جانے کے بعد کوئی آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ اہل حدیثوں کے تعلق سے، چاہے وہ مسائل جن کا تعلق عقائد سے ہو یا وہ مسائل جن کا تعلق اعمال سے ہو، نماز سے ہو، روزے سے ہو، کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے حدیث کی۔ حدیث اگر بنیاد نہیں ہے تو اہل حدیث اس بات کو بالکل قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے تمام سوالوں کا جواب یاد رکھیں، اہل حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کا
اعتراف کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، اماموں کو مانتے ہیں، خصوصاً چاروں اماموں کو مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی سفیان ثوری اور جتنے دوسرے اور بھی بہت سارے نام میں گنانا چاہتا ہوں، ان تمام اماموں کو مانتے ہیں، اور اہل حدیث تقریباً جو ہیں جتنی بھی حدیثیں ہیں معتبر حدیثیں ان کو مانتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس طرح کا شبہ پیدا کرتے ہیں کہ اہل حدیث بعض حدیثوں کو مانتے ہیں، جسے آپ نے سنا ابھی، ایسا نہیں ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک ہر حدیث جو قابل اعتماد ہو وہ حجت ہوتی ہے، لہذا اہل حدیث کا اگر کسی بیان میں کوئی سخت جملہ آ جائے اس سے برا نہ مانے، ان کو اگر گنجائش رکھتے ہیں دوسروں کے اعتبار سے آپ دیکھیں دوسرے بھی سخت بات کہتے ہیں، کبھی کبھی کوئی جملہ ایسا سختی سے نکل جاتا ہے تو اس کو درگزر کریں۔ جیسے کہا کہ ایک کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ سب مل کے کام کریں، آپ دیکھیں اگر سب لوگ اس بات کے لیے تیار ہوں، دوسرے مکتب فکر کے افراد بھی اس بات کے لیے تیار ہوں کہ کتاب و سنت کی بات جب سامنے آ جائے گی وہ اس کو تسلیم کر لیں گے، اور ایسا کوئی لائحہ عمل بن جائے، کوئی کوڈ آف کانڈکٹ ایسا بن جائے، کوئی طرز عمل ایسا بنے کہ جو کتاب و سنت ہی کی بنیاد پر ہو، ایسی تمام چیزوں کو سے نکال دیا جائے جو مشترکہ ہوں، کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہوں۔ اہل حدیث وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس کے تحت اہل حدیث ہمیشہ سے تیار ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ کوئی بھی مکتبہ فکر، دیوبندی، بریلوی، جو بھی ہمارے بھائی ہیں ہم ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پر سب متفق ہیں ہم اس کے ساتھ ان میں اختلاف نہیں کریں گے۔ ہمارا مقصود اختلاف نہیں ہے، ہمارا مقصود اتحاد ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر، صحابہ کے طریقے پر سب متحد ہو جائیں۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے کسی کے ذہن میں ہے یہ جو کتاب و سنت کی بنیاد پر ہے، اہل حدیث ان کے ساتھ موافقت کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اس میں ہمارا کسی سے زبردستی دلائل کے مقابلے میں اختلاف ہم نہیں کرتے ہیں۔ جزاک اللہ فضیلت اللہ جو پونا سے تشریف لائے تھے، الحمدللہ سوال و جوابات کا یہ سیشن بھی ختم ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں تمام علماء کرام کا اور سامعین کا جو دور دور سے یہاں تشریف لائے، خصوصاً فضیلت الدکتور عبدالحکیم مدنی حفیظ اللہ جو صدارتی عہدے پر فائز رہتے ہوئے اپنی طبیعت ناساز ہونے کے باوجود یہ یہاں شامل رہے اور اب تک ہمارے ساتھ رہے۔ عورتیں میری ماں بہنیں ہرگز نہ نکلے، مرد حضرات کو جانے گئے، بھیڑ بہت زیادہ ہے، جب تک نکل نہ جائے کوئی اور نہ نکلے۔ ایک اعلان ہے 17 فروری بروز اتوا عظیم مدنی حفظہم اللہ کے خطابات ہوں گے، آپ تمامی حضرات سے جلسے میں شرکت کی درخواست ہے۔ 17 فروری بروز اتوار بعد نماز عصر 10 بجے عشاء، 10 بجے عشاء۔ میں اس الفاظ کے ساتھ یہ جلسہ نوجوانوں نے سونا پور بھانڈو اہل حدیث کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا، جو مکمل طور سے ہر اعتبار سے اپنی کامیابی کی طرف گامزن رہا۔ الحمدللہ ہم تمامی حضرات کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس جلسے میں اپنے قیمتی اوقات کو دے کر کے اس جلسے کو تازہ بنایا۔ یہ اس کا ورث جو ہے جو بہت ضرورت ہے وہ لیجیے، اس لیے کہ ضرورت مند حضرات کو مل سکتی ہے یہ، اور آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے آپ لوگ نکلیے، میری ماں بہنیں ہرگز نہ نکلے، بھیڑ بہت زیادہ ہے، ان کے لیے بہت دشواری ہوگی۔ آپ تمامی حضرات کو درخواست ہے